لاسٹ ایئر عید پہ کافی لوگوں کی ناراضگی بھی سامنے آئی، کافی علماء کرام کی ناراضگی سامنے آئی. تو یہ جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ آپ لوگ کس طرح سے اس چیز کو لوگوں کو سمجھانے میں مدد فرماتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور چونکہ ماہ سیام ماہ رمضان اپنی اختتامی حدود کو چھو رہا ہے اور ہم عید سے نزدیک ہو رہے ہیں، اگرچہ میری مجالس اور محافل کی مصروفیات کی وجہ سے میں چینلز کو کم ٹائم دے پاتا ہوں، اور بول چینل پر یہ پہلی مرتبہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، آپ کی اور علماء کرام کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور بڑے حساس اور اہم موقع پر اہم موضوع پر گفتگو کا موقع مل رہا ہے. خدا کرے کہ امت کے درمیان وحدت کی اور اتحاد کی راہ پیدا ہو، اور ہم روزے رمضان اور عید ساری چیزیں ایک ساتھ کریں. البتہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہاں جو شرعی مسئلہ ہے فقہ اہل البیت کا وہ یہ ہے کہ چاند کب ثابت ہوگا. ظاہر ہے کہ عید کا دار و مدار چاند کے ثابت ہونے پر ہے. اگر اس کی رؤیت ثابت ہو جائے تو عید کر سکتے ہیں، ورنہ عید کے دن کا روزہ رکھنا تو حرام ہے فقہ اہل البیت میں، فقہ جعفریہ میں. چاند کب ثابت ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں 3 راہیں دی ہیں فقہ جعفریہ. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خود اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھے. جی، انسان نے خود اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھا ہے تو وہ عید کرے گا. اگر ساری دنیا بھی کہے کہ چاند نہیں ہے تو جس نے چاند دیکھا ہے تو وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس نے تو عید ہی کرنی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھے، اس کے لیے ثابت ہو گیا. اب اگر رؤیت ہلال کمیٹی کہتی بھی ہے کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اسے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے تو عید کرنی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ 2 عادل افراد گواہی دیں، کہ اگر خود اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو 2 عادل افراد یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، تو چاند ثابت ہے. عادل افراد کا کیا مطلب ہے؟ عادل اس فرد کو کہتے ہیں فقہ میں، شریعت میں، کہ جو واجبات کو ادا کرتا ہو اور حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہو. اور اس کا معیار یہ ہے کہ وہ ظاہراً ایک اچھا انسان ہو. اب سارے واجبات ادا کرتا ہے یا سارے حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہے، یہ تو کسی کے اندر جا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کا معیار شریعت نے یہ دیا ہے کہ وہ ظاہراً ایک اچھا انسان ہو، اور اس کے بارے میں اگر اس کے دوست احباب سے یا اہل محلہ سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، اچھا ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، تو یہ عادل کہلائے گا. ایسے 2 عادل افراد اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو چاند ثابت ہے، لہذا عید کی جائے گی. اب ان کی گواہی جہاں تک جائے اور جن کو اطمینان پیدا ہو جائے وہ بھی عید کر سکتے ہیں. تیسری چیز ہے اطمینان، اور اصل بنیادی چیز اطمینان ہے، یقین ہے، کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا. تو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو یقین پیدا ہوا، 2 عادل افراد نے گواہی دی اور آپ کو ان کی گواہی سے یقین حاصل ہو گیا. یا یہ کہ آپ کو کسی ایسے ذریعے سے خبر آئی کہ آپ کو اس پر یقین ہے، اطمینان ہے. مثلا رؤیت ہلال کمیٹی ہی اعلان کرتی ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے، ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی میں ذمہ دار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے بیٹھے ہیں اور معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ غلطی نہیں کریں گے، کوتاہی نہیں کریں گے. تو اگر رؤیت ہلال کمیٹی میں واقعاً ایسے افراد ہوں اور ہمارا دل ان سے مطمئن ہو اور وہ اعلان کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ثابت ہے. ملک کے تمام افراد کو، البتہ یہاں ایک حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں نمائندگی تو تمام مسالک کی ہوتی ہی ہے رؤیت ہلال کمیٹی میں، اور میں رؤیت ہلال کمیٹی کے اس وقت کے جو ممبران ہیں میں ان سب سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن جن سے بھی واقف ہوں چند ایک سے، میں سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں. جو ہمیں حکم ہے کہ سبھی اچھے لوگ ہیں، سبھی معتبر لوگ ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی جان بوجھ کے عمدن کوئی کوتاہی یا غلطی کریں گے اس مسئلے میں. لیکن حکومت کی بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ یہ اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، قرآن و سنت ہمارے آئین کا سپریم لا ہے. لہذا رؤیت ہلال کمیٹی میں ایسے ہی افراد کو نامزد کیا جائے کہ جن سے ان کے مسالک کے افراد مطمئن ہوتے ہیں، جو ہر مسلک کے معتبر افراد ہوتے ہیں. اپنے اپنے مسلک کے معتبر افراد جو ہیں ان کو اس میں نامینیٹ کیا جائے، نامزد کیا جائے، تاکہ ان کا اعلان جب جائے تو لوگوں کے لیے باعث اطمینان ہو. جب لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا تو ویسے ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ رؤیت ہلال کمیٹی جب اعلان کرتی ہے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، تقریباً ہوتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، اور سارے مسلمان مل کر عید کرتے ہیں، پاکستانی سارے.
اور اگر کوئی ایسا دن آ جاتا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں عید ہوتی ہے تو وہ عید دوبالا ہو جاتی ہے، وہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ